ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ تعزیتی دعائیہ پروگرام بھی ہے، ان کے بیٹے بھی سید عطا اللہ شاہ بخاری یہاں موجود ہیں، ان کے بھائی بھی ماشاءاللہ مخدوم حکیم صاحب یہاں موجود ہیں۔ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم ایک جملہ بولتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس امت کو انعام کے طور پہ دیا اور قرآن میں اللہ نے نازل کیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب کوئی حادثہ پیش آ جائے، سانحہ پیش آ جائے، تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز بھی آپ کو عطا کر دیں گے اور آپ کو صبر جمیل بھی عطا کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 7 سال تقریباً عمر تھی حضرت حسن کی، چند حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں اپنے نانا سے جو بہت کم سنی میں سنی، جن میں سے ایک یہ حدیث شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمائی کہ آپ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب بھی کوئی غم، پریشانی، آفت کسی مسلمان کو آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ اس آفت پریشانی سے اسے نکال بھی دیتے ہیں اور اس سے بہتر چیز بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا اگر کسی کا کوئی لاس، نقصان ہو جائے اور اس کو گم ہو جائے، چیز چوری ہو جائے، کروڑ روپیہ، لاکھ روپیہ، 1000 روپیہ، گاڑی، مکان، کوئی چیز، تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ واپس لٹائے گا بھی، اور جب بھی یہ پڑھے گا اتنا صدقہ کرنے کا اجر بھی اس کو دے گا۔ تو یہ انا للہ ہم پڑھتے ہیں وفات پر، کہ جب بھی کوئی ہم سے جدا ہو جاتا ہے، ہم ماتم کرنے والی قوم نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت، ہمارے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لیس منا، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، من ضرب الجیوب، جو انسان کہ وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو انسان اپنے رخسار پیٹے اور اپنے گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کی طرز پہ وہ انسان آہوزاری کرے، رونا دھونا کرے، چونکہ ہمیں صبر کا حکم ہے اور انا للہ ہمیں صبر کے لیے دیا گیا ہے۔ ہم ایک جملہ بولتے ہیں، ہمارے اکثر مسلمانوں کو اس طرف ذہن نہیں ہوتا کہ انا للہ ہے کیا چیز۔ انا للہ ہم ایک جملہ کہتے ہیں، یہ تھا ہی اللہ کا، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہم سے جدا ہو گئے، چاہے ہمارا بھائی ہے، بیٹا ہے، والد ہے، والدہ ہے، کوئی رشتہ ہے، تو ہم ایک دم کہتے ہیں انا للہ، یہ اللہ ہی کا تھا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ جب چیز ہی اللہ کی ہے ہی اللہ کا، اللہ نے اپنی چیز واپس لے لی تو ہم روئیں کیوں؟ آپ کو کوئی امانت دے کہ یہ میرا 1 لاکھ روپیہ یا گولڈ آپ کو دے، 1 تولہ میرا اپنے پاس رکھ لو، آپ لپیٹ کے اسے اپنے لاکر میں رکھ لیں، جب وہ آپ سے مانگے بھائی میری چیز واپس کرو تو آپ رونا دھونا شروع کر دیں اس کو دے کر، اوہو میرے سے گولڈ چلا گیا، میرا پیسہ آیا تھا، امانت رکھوائی تھی۔ جو سنے گا وہ آپ کو کہے گا آپ کیسی بے وقوفی کر رہے ہیں، تھا ہی اس کا، اس نے واپس لے لیا۔ تو ہم انا للہ میں یہ کہتے ہیں، یا اللہ تو نے بیٹا دیا تھا، تو نے ایک رتبہ باپ کا دیا تھا، ایک مجھے ماں دی تھی، یا کوئی بھی رشتہ دیا تھا ہی تیرا، اب تو نے ہم سے واپس لے لیا، تو ہم روتے دھوتے نہیں ہیں کیونکہ تھا ہی تیرا، لیکن وہ واپس جو تو نے لیا ہے وہ ان کی اور ہماری جدائی جو ہے یہ دائمی نہیں ہے، یہ عارضی ہے،
ابھی ہم کسی کو ایئرپورٹ پہ الوداع کرتے ہیں کہ جاؤ بھائی جہاز میں، وہ چلا گیا امریکہ، سعودیہ، اب ہم رونا شروع کر دیں، دھونا شروع کر دیں؟ نہیں روتے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ملاقات ہو جائے گی، چاہے ویڈیو کال پہ ہو، چاہے آڈیو کال پہ ہو، چاہے ہماری جا کر یا اس کی آ کر ہو، اتنا ہمیں امید ہوتی ہے تو ہم روتے نہیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ ہم ملیں گے دوبارہ حشر میں، بس یہ آنکھ اس کی بند ہو گئی ہے، آپ کی کھلی ہوئی ہے، آپ کی بھی آنکھ بند ہو جائے گی، آپ نے اور اس نے کل مل لینا ہے میدان محشر میں، کیونکہ ملاقات ہوتی ہے جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب ملیں گے ہم، ختم نہیں ہوا قصہ، پھر رہیں گے بھی ساتھ ہی انشاءاللہ جنت میں، قصہ ختم ہی نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں انا للہ، یا اللہ تیرا تھا تو نے لے لیا، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اگلی بات اپنے لیے ہے۔ انا للہ تو اس کے لیے ہے نا جو چلا گئے، جیسے حضرت سید اظہار شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، اب ان کے بیٹا یہ بیٹھے ہیں کہیں گے انا للہ، یہ ان کے بھائی بیٹھے ہیں کہیں گے انا للہ۔ بھائی اللہ ہی کا تھا، اللہ نے ان کو بھیجا ہمارے پاس، انہوں نے آ کر جو ہے کچھ کام کیے، واپس اللہ نے بلا لیا، یہ تو اللہ ہی کے تھے، اللہ نے واپس لے لیا، ہم کیوں روئے دھوئیں؟ ہم نے اگلا جملہ وہ ہماری تسلی کا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم نے انہی کے پاس واپس جانا ہے، ہم نے بھی لوٹ جانا ہے واپس، ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ جہاں وہ گئے ہیں وہاں سب جائیں گے۔ جہاں آپ کے کوئی فوت ہو کے گیا ہے تو آپ نے، ہم نے وہاں جانا ہے۔ انا للہ ایسا جملہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا، روزانہ پڑھتا رہے گا کم سے کم 33 بار، اللہ اس کا دل نرم کر دیں گے۔ جو سخت دل لوگ ہوتے ہیں نا، یا تو ان کو دم کر کے پلائیں یا وہ خود پڑھیں، جیسے خامن سخت ہے، بیوی سخت ہے، بچے سخت ہیں، کوئی رشتہ سخت ہے، اس کے لیے دعا کریں پڑھ کے 33 بار، یا اسے پانی پہ پلا دیں، اللہ دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ چونکہ اس میں ذکر ہے لوٹ کے جانے کا، کہ غرور تکبر کس بات پہ، جب ہم یہاں رہتے ہی نہیں ہمیشہ، جب ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہاں پہ کہ ہم تکبر کریں کہ ہمیشہ صحت رہے گی، ہمیشہ پیسہ رہے گا، ہمیشہ زندگی رہے گی، نہیں رہے گی، تو پھر انسان ڈاؤن ہو جاتا ہے موت کا ذکر سن کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو پڑھا کریں روز، خالی فوتکیوں پہ نہیں، جب کوئی ایکسیڈنٹ دیکھیں پڑھیں، جب کوئی حادثہ پیش آئے، بخار کا سنیں، تکلیف کا سنیں، ٹھوکر لگ جائے فوراً پڑھیں، کوئی چیز چوری ہو جائے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ واپس لوٹائے گا بھی اور صدقے کا اجر بھی دے دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔